السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اچھا، دو چیزیں ہیں نا جو زندگی میں بڑی لیٹ مجھے سمجھ آئی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ لوگوں کے پاس پیسہ ہونے کے باوجود پھر بھی وہ کیوں ایسی حالت میں رہتے ہیں کہ جیسے لگتا ہے کہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے۔ یہ میں بہت سوچتا تھا اس کے بارے میں کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ میں اکثر اپنے بھائی سے اس کے بارے میں پوچھتا تھا، میں کہ یار اس کے پاس تو ماشاءاللہ ویل سیٹلڈ ہیں، بزنس بھی ان کا ٹھیک ہے، ان کی لائف بھی بہت اچھی ہے، لیکن وہ لگتے نہیں ہیں، یعنی وہ ویل ڈریسڈ نہیں ہوتے، پراپر ان کے پاس گاڑی جو کنوینس ہوتی ہے وہ نہیں رکھتے، اور بالکل سادہ زندگی گزارتے تھے۔ سادہ زندگی ایک ہوتی ہے سادہ زندگی، ایک ہوتی ہے کہ جان بوجھ کے اپنے آپ کو سادہ رکھنا۔ یہ دونوں چیزوں میں فرق ہے۔ اور دوسری چیز مجھے یہ سمجھ نہیں آتی تھی کہ یار اگر ایک آدمی ویل سیٹلڈ ہے، سب کچھ اللہ نے اس کو دیا ہوا، تو پھر اس کے پاس سکون کیوں نہیں ہے؟ یہ دو چیزیں نا مجھے سمجھ نہیں آتی تھی۔ تو پھر وقت کے ساتھ ساتھ مجھے سمجھ میں آئی، اور میں نے لوگوں سے سنا بھی، پوچھا بھی، میں نے خود بھی اس کو آبزرو کیا، ریسرچ کی، تو مجھے یہ سمجھ آئی ہے کہ جو لوگ اپنے آپ کو سادہ جان بوجھ کے رکھتے ہیں نا، جان بوجھ کے رکھتے ہیں، تو وہ اس لیے رکھتے ہیں کہ دوسرے لوگ ان کی جو نعمت ان کو ملی ہوئی ہے نا ان کو دیکھ کے حسد کرتے ہیں۔ ایک چیز، دوسری چیز یہ ہے کہ اگر وہ حسد کرتے ہیں نا، ان کا بس نہ چلے، تو پھر وہ لوگوں کے ذریعے ان کو برا ذلیل کروانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اچھا، اگر پھر وہ نہ ہو سکے، ان کا آخری پھر ہر بات کرتے ہیں کہ ان کو جادو ٹونا جو بھی ہے وہ کرواتے ہیں۔ یعنی اتنی زیادہ ہمارے اندر حسد اور چیز ہے کہ یار اس آدمی کے پاس کیوں ہے، اس آدمی کے پاس وہ چیز رہے نا۔ تو جب یہ چیزیں سسٹم میں آئی ہیں نا، تو پھر جو آدمی کے پاس تھا، نظر تو برحق چیز ہے، نظر تو لگنی ہے، نظر حق تو ہے، نظر تو برحق ہے، اور جب آپ کے اندر جیلسی ہوگی، پھر آپ لوگوں کے ذریعے کسی کو ذلیل کا سکون اس کا ختم کروائیں گے یا جادو ٹونا کروائیں گے، تو اس آدمی کی لائف تو ختم ہو جائے گی۔ تو پھر وہ لوگوں نے ایسا سوچا کہ کیوں نہ ہم اپنے آپ کو سادہ رکھیں، سمپل رکھیں، تاکہ دوسرے لوگوں کو پتہ نہ ہو کہ اس کے پاس پیسہ ہے۔ پتہ ہوتا ہے، لیکن پھر وہ اتنا جو ظاہری امپیکٹ ہوتا ہے نا، ظاہر جو ہوتا ہے نا، وہ لوگوں کو دیکھتے ساری وہ چیزیں نہیں ہوتی۔ پتہ ان کو ضرور ہوتا ہے، لیکن جلتے ضرور رہتے ہیں۔ لیکن اگر آپ وہی آپ چیزیں شو بازی شو ہوتی کرتے بھی ہیں، پھر الٹیمیٹ ان کا نقصان بھی ہوتا ہے۔ یہ بھی میں نے دیکھا ہے۔ ایک تو یہ چیز تھی۔ دوسری چیز میں نے یہ دیکھی ہے کہ جو لوگ اتنا پیسہ کماتے ہیں، پیسہ بھی ان کے پاس ہوتا ہے، لیکن پھر بھی ان کے پاس سکون نہیں ہے، تو اچھا ان کے مسائل بھی کچھ اور طرح کے ہوتے ہیں۔ میرے بابا جی ہمیشہ مجھے کہتے تھے کہ جتنا آپ کے پاس پیسہ آتا جائے گا نا، اتنی آپ کی پریشانیاں، مسائل اور طرح کی ٹینشن بڑھتی جائیں گی۔ پریشانی اور مسائل اس وقت زیادہ ہوتے ہیں جب ہم ہماری خواہشیں بڑھا لیتے ہیں۔ ایک چیز ہوتی ہے انسان کی کہ اپنی بیٹرمنٹ کے لیے اپنے آپ کو اچھا کرنا ہے، ایک ہوتا ہے کہ یار اس کے پاس بھی زیادہ پیسہ ہے تو میرے پاس اس سے زیادہ ہونا چاہیے۔ تو یہ سسٹم ہے نا، یہ جو دوڑ ہے، پھر آپ کو ہمیشہ پریشان رکھتی ہے۔ پھر دوسرا یہ ہے کہ حلال حرام میں بھی چیز آ جاتی ہے کہ ہم نے پیسہ کیسا کما رہے ہیں۔ پھر کسی کے ساتھ ہم نے دھوکہ، فراڈ یا جو بھی کیا ہے وہ بھی آپ کو بے چین رکھتی ہے۔ تو اگر سارا کچھ ہونے کے باوجود آپ پراپر نیند نہیں، آپ سکون سے سو نہیں سکتے، ہر وقت آپ سوچتے رہتے ہیں، اوور تھنکنگ کرتے رہتے ہیں، تو پھر ایسے پیسے کا میرے حساب سے تو یہ تو آپ کے لیے مصیبت ہی ہے، یہ تو پریشانی کا سبب ہے۔ ایسے اگر آپ کو سکون نہیں ہے، دن کو سکون نہیں، رات کو ہر وقت سوچی جانا کہ کیا بنے گا، وہ کیسے لے کے جانا ہے۔ ایک ہوتی ہے ایک بزنس کو آپ پازیٹیو وے سے لے کے جائیں، ایک بلا وجہ آپ پریشانیوں میں رہتے ہیں، تو پھر وہ آپ یہ ہے کہ آپ ہوس جو خواہشوں کے اور دوسرے کو دیکھ کے اس سے بہتر بننے کی کوشش میں، ایک ہوتا ہے رشک، ایک ہوتا ہے حسد میں پھر آپ کو نقصان ہوتا ہے۔ رشک میں یہ ہوتا ہے کہ چلو اللہ نے اس کو دیا ہے، میں بھی کوشش کرتا ہوں کہ اس سے بہتر ہو جاؤں۔ تو یہ چیزیں میں نے نا بڑی دیر کے بعد سمجھ آئی ہیں کہ ایک تو ہم لوگ دوسرے کو دیکھ کے برداشت نہیں کرتے، حسد بڑا کرتے ہیں، اور دوسرا جو آپ کے پاس اللہ نے اگر دے دیا ہے نا، تو پھر آپ اس کو صبر کے ساتھ، شکر کے ساتھ اپنی اس نعمتوں کا اس کے ساتھ گزارا کریں، اس کے ساتھ چلیں، کمائیں، محنت کریں، کوشش کریں، بیٹر کریں اپنے آپ کو۔ لیکن جو پھر اپنے آپ کو ایک خواہشوں کے تھلے آپ دب جائیں گے نا، پھر آپ کو سکون نہیں ملے گا۔ تو
یہ ایک چیز تھی میرے ذہن میں کہ آپ سے ڈسکس کر لوں. ہر ایک کی رائے ڈفرینٹ ہو سکتی ہے, ہر ایک کا پوائنٹ آف ویو ڈفرینٹ ہو سکتا ہے. مجھے جو سمجھ آئی ہے, میری ناقص رائے کے مطابق جو میں نے سمجھا ہے وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے. تو